کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 3 طبقوں نے یہ 3 ڈیوٹیاں سنبھال لی. حفاظ کرام اللہ کے کلام کی آیات پر پڑھ کر سناتے ہیں. علماء کتاب و حکمت کی تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں. اور صوفیاء لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو پاک کرواتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا وہی انداز ہمارے صوفیاء کرام نے اختیار فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے تعلیم ایسی ارشاد فرمائی کہ اگر اس تعلیم میں سے صرف ایک بات پر عمل کر لیا جائے تو انسان کا ظاہر بھی پاک ہو سکتا ہے, انسان کا باطن بھی پاک ہو سکتا ہے. صرف نماز نمازی آدمی کا جسم پاک, اس کے کپڑے پاک, ظاہر پاک ہو جائے. اور اگر نماز صحیح طرح سے پڑھنا نصیب ہو جائے, شرط یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز ادا ہو, تو آپ یقین فرمائیں کہ یہ نماز انسان کے دل کو بھی پاک فرما دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نماز اگر ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی, برے کاموں سے نہیں روک رہی, تو اس میں نماز کا قصور نہیں, ہمارے پڑھنے کے طریقے کا. اگر ہم نماز کو اس طرح سے پڑھ سکیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے, تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم نماز پڑھتا ہے, ہمارا دل نماز پڑھتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ جسم نماز کے اندر ہے, ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہے, سجدے کی حالت میں جھکا ہوا ہے, لیکن دل وہ کبھی کسی سوچ میں ہے, کبھی کسی سوچ میں ہے, کبھی کسی سوچ میں ہے. دل نے نماز پڑھی ہی نہیں, دل پر نماز کا اثر کیا ہوگا؟ اگر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی موجودگی کا تصور انسان کے ذہن میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو احساس رہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر یہ احساس انسان کو کسی غلط کام کی طرف جانے جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی سادھی تعلیم ایسی ارشاد فرمائی, اگر اس تعلیم پر صحیح معنی میں عمل کیا جا سکے. اور دوسری بنیادی ہے جس نے بنیادی کردار ادا کیا وہ نبی علیہ السلام کی صحبت ہے. آپ کی بارگاہ میں آ گیا انسان, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے میرا بیٹھ جاتا, آتا تو کافر ہوتا, جاتا تو ایمان کی دولت اپنے ساتھ. اور فیض صحبت کے اثرات کو تھوڑا سا آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے سے آ گیا. ایک دفعہ بارگاہ رسالت سے اٹھے, گھر پہنچے, دل کی دنیا کا جائزہ لیا, کہنے لگے میں تو منافق ہو گیا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, اللہ کی ہستی کا تصور, آخرت کا تصور, نیکی کا تصور اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اور کسی شے کا ہوش نہیں ہوتا. جب گھر پہنچتے ہیں, بال بچے میں مصروف ہوتے ہیں, تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اور گھروں میں پہنچ کر اور یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, فرمایا حنظلہ کیا بات کر رہے ہو, یہ معاملہ تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے, دل کی کیفیت ہر وقت ایک ایسی نہیں رہتی. حنظلہ کو لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سارا معاملہ عرض کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تذوقون علی ما کنتم عندی لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وفی طرقکم. فرمایا اگر تمہارے دلوں کا حال ہمہ وقت وہ رہے جو میری بارگاہ میں رہتا ہے تو تمہارے اندر اتنی لطافت اور اتنی پاکیزگی پیدا ہو جائے کہ فرشتے رستوں میں آ کر تمہارے بستروں پر آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگے. مگر اے حنظلہ دل کی حالت بدلتی رہتی. یہ ہے فیض صحبت. بدقسمتی سے جس کی آج بہت کمی ہے, ایسی صحبتیں نہیں ملتی جن صحبتوں میں بیٹھنے پر انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے اور دل کی کیفیات میں تبدیلی ہوتی ہے.
اور نبی علیہ السلام نے اللہ کے نیک بندوں کی ایک جو پہچان بتائی، فرمایا خیارو عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نظر پڑے تو رب آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے روحانی تصرف کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا۔ آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بھی سنا، حضرت شہبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سے آگے ان کے کچھ رشتہ دار نبی علیہ السلام کے جو ساتھ لشکر تھا اس کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور یہ نبی علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے دل کے ساتھ یہ ٹھان رکھی تھی کہ میرے مقتولوں کا بدلہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب میں معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو شہید کروں۔ جنگ حنین کے موقع پر تلوار ہاتھ میں ہے، نبی علیہ السلام کے عین پیچھے پہنچ گئے، تلوار نے کاٹی، وار کرنا چاہا، فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے آگ کا ایک شعلہ لپک کر میری طرف آیا ہے، میں ڈر کے پیچھے ہٹا، اور اتنے میں رحمت للعالمین کی رحمت بھری نگاہیں میرے چہرے سے پڑی۔ آپ نے فرمایا تعالیٰ یا شہبہ، شہبہ قریب آ، میں قریب گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا، فرماتے ہیں ہاتھ سینے پر رکھنے کی دیر تھی، فَإِذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَبَصَرِي، پہلے حال یہ تھا کہ سب سے بڑا دشمن نبی علیہ السلام کو سمجھتا تھا، مگر جب وہ ہاتھ میرے سینے پہ آیا دل کی کیفیت بدلی، اب مجھے اتنا پیار اپنی جان کے ساتھ بھی نہیں تھا جتنا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ انداز ہے صوفیاء کرام کا، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے سب سے پہلا قدم دل کی پاکیزگی ہے، اور دل کی پاکیزگی مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی فن ہیں، جتنے بھی فن ہیں، ان تمام فنون میں سب سے مشکل فن دلوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اور ایک عام معمولی سا فن کسی استاد کے بغیر نہیں ملتا، اور دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کسی شیخ کے بغیر کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدلی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے اپنے دل کی دنیا کا جائزہ لیا ہے، دل کی کیفیت بدل کے رہ گئی ہے، یا رسول اللہ اب کیفیت یہ ہے کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ پیار ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات، جب اس حد تک نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، تب تک انسان ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور شیرینی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو ایک نہیں، دو نہیں، ہر صحابی نبی علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ نظر آتا تھا۔ ایک صحابی بات کے رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، اٹھ کے دوڑا چلا آتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے چہرے پاک کی زیارت کرتا ہوں، دل کو تسکین ملتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ایک سوچ مجھے بڑا پریشان کرتی ہے، سوچتا ہوں آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، یقیناً جنت میں آپ کا مقام بھی اونچا ہوگا، ہم آپ کی غلامی کے سر سے جنت میں پہنچے تو کسی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں جنت میں پہنچ کر آپ کے چہرے پاک کی زیارت نہ ہوئی تو یہ غم کے مارے گا۔ اور یہ کیفیت ایک صحابی کی نہیں ہے، جس صحابی کو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ نظر آتا تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم شریف میں
یہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرصے تک غلامانہ طور پر حاضر رہے. آپ کے دروازے